حضرت ابو الحسن علی بن عثمان المعروف داتۂ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی، وہ جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے نا، اجویر سے، افغانستان کی سرزمین سے، وہاں سے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، غزنی کے باشندوں نے آپ کو تنگ کیا، اور بھی علماء کو تنگ کیا، اور بھی بہت سے علماء ہیں جن کو انہوں نے تنگ کیا، بزرگان دین کو بھی تنگ کیا۔ وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے لاہور کی سرزمین پہ آئے۔ جب وہاں آئے تو وہاں ایک جنگل نما ہوا کرتا تھا۔ جب اس وقت داتا صاحب آئے تھے، وہاں ایک ٹیلے بنے ہوئے تھے مٹی کے، جس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں اونچے اونچے، اس وقت مٹی کے ٹیلے ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر وہ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ وہاں بیٹھے تو وہاں پہ آپ نے حضور کا دین پھیلانا شروع کر دیا، حضور کے احادیث بیان کرنا، رسول اللہ کے طور طریقے بتانا شروع کیے، اللہ کے حکم بتانا شروع کیے۔ تو وہاں پہ آپ کا سلسلہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ ایک آپ نے مسجد بنوائی، آپ نے وہاں پہ ایک مسجد بنوائی۔ تو مسجد جب بنانے لگے اور اس کا جو ہے نقشہ بھی رکھ دیا گیا، تو علماء وہاں جو موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ نقشہ رکھا ہے، یہ جو محراب ہے، یہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ پھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن علی بن عثمان داتۂ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا ہم بہت بڑے بڑے ہیں جنہوں نے جبے کبے پہنے ہوئے تھے، اپنے آپ کو واہ واہ کراتے تھے کہ ہم علماء ہیں، دیکھو ہمارا رہن سہن، ہمارے کپڑے دیکھو، ہمارے جو ہے نا کلے دیکھو، ہمارے جو ہے نا جوتیاں دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہم ہی علماء ہیں اتنے صاف ستھرے، آپ تو کپڑے بھی اتنے نہیں ہیں خاص، آپ کے پاس کوئی اتنے خاص علم بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ کہ یہ صحیح ہے؟ اس وقت علماء جو ہے نا اعتراض کرنے لگے۔ جب اعتراض بہت زیادہ کیا نا، تو میرے لجپال داتا نے کہا کہ جن جن کو اعتراض ہے وہ آ جانا اس مسجد کے اندر، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے محراب صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہے۔ جب آئے ظہر کی غالباً نماز پڑھی، تو جب نماز پڑھی نا، جب نماز پڑھی تو پیچھے تمام علماء کھڑے ہوئے داتا صاحب کو، انہوں نے کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ داتا صاحب نے غلط رکھا ہے یا ٹھیک رکھا ہے۔ کہتے ہم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب پیچھے کھڑے ہوئے تو نماز کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ سامنے کعبہ ہے، محراب بالکل صحیح ہے، یعنی ہم نے جب نماز کے اندر دیکھا تو کعبہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ محراب غلط ہوتا تو کعبہ دائیں بائیں ہوتا، بلکہ سیدھا کعبہ جب علماء کو نظر آ گیا تو انہوں نے داتا صاحب سے معافی مانگی، اے داتا صاحب جس نے نماز کے اندر کعبہ دکھا دیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ مرتبہ تھا میرے داتا لجپال کا، کیونکہ وہ بڑے ہی عاجزانہ طور پہ رہتے تھے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بس کہاں وہ سنتے رہتے ہیں باتیں، لیکن جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں لوگوں، تم کہتے ہو صاف کپڑے کے اندر، صاف جوتیوں کے اندر، خوبصورت جو ہے نا جبے کبوں کے اندر یہ سارا علم ہے۔ نہ لوگوں، علم جو رب دیتا ہے نا، رب جو مقام دیتا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں دیتا، رب العالمین تقوی کے اندر مقام دیتا ہے، پرہیزگاری کے اندر مقام دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں۔ دعا کہ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہم